اپنے قریب کھڑا کرتا وہ پیر صاحب کی جانب مڑا۔ تم نے پیر علی بخش کی شان میں گستاخی کی ہے، تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ پورے 10 کوڑے پڑیں گے تمہیں۔ پیر صاحب کی بات پہ سبھی نے گھبرا کے سردار حشمت علی خان کی جانب دیکھا، جو اس وقت ایک انتہائی خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ساحر علی خان ان کا پوتا تھا، کل کا ہونے والا سردار تھا۔ وہ کیوں چپ تھے؟ منظور ہے مجھے، لیکن مجھے میری بیوی کی جانب کسی نے ایک آنکھ بھی اٹھا کے دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ ساحر کی سرد اور برفیلی آواز سنتے ہی وہاں ہر کوئی اس کی دیدہ دلیری پہ اش اش کر اٹھا۔ نہیں، میں نے بے اختیار ساحر کا بازو تھام لیا۔ ساحر نے ایک نظر گھونگھٹ میں میری جانب دیکھا۔ رونا نہیں، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں، نرمی سے کہتے ہوئے ساحر نے اپنا بازو چھڑوایا۔ آپ نہیں جائیں گے ساحر، وہ ماریں گے آپ کو۔ اب کی بار میں اپنے آنسو نہ روک پائی۔ ساحر اپنی قمیض اتارتا مجھے تھماتے مجھ سے دور ہوتا چلا گیا۔ ساحر اس وقت چاہ کے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ ایک رسم تھی جو برسوں سے چلی آ رہی تھی، اور کسی بھی گاؤں سے اس طرح کی ریت رواج کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے پہلے اسے سرداری کو اپنے ہاتھ میں لینا تھا، جو کہ 2 سال سے معاملہ التوا میں بڑھا ہوا تھا۔ ان کا رواج تھا کہ شادی کے بعد ہی باقاعدہ طور پہ سردار کی پگڑی سردار کے حوالے کی جاتی ہے۔ وہ پگڑی نشین تھا، 10 گاؤں کا سردار بننا تھا اسے، اور پھر ہر فیصلہ اس کا مانا جاتا۔ ابھی وہ صرف اپنے گاؤں کی سرداری تک ہی محدود تھا، ابھی اس کے اختیارات محدود تھے۔ پگڑی نشین کے لیے کل دستار بندی کے بعد وہ 10 گاؤں کا سردار بن جاتا۔ ساحر علی خان اس وقت ایک کھلے میدان میں کھڑا ہو گیا۔ زنان خانے سے وہ منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس پہ 10 کوڑے برسانے والا آدمی آیا، اسے پہلا ہنٹر مارا گیا، جو حشمت علی خان کے دل پہ جا کے لگا۔ خانم بیگم کے دل کو بھی جیسے کسی نے جکڑ لیا۔ وہ مجھے نشانہ بنانا چاہتے تھے، لیکن اب ان کا پوتا وہ سزا خود کو دے رہا تھا۔ نہیں ساحر، میں نے بھاگ کے ساحر کے پاس جانا چاہا کہ زینت نے ہاتھ تھام کے مجھے روک لیا۔ سردارنی مت جائیں، صبر کریں۔ اس نے مجھے سختی سے تھامے رکھا۔ 10 کوڑوں کی تکلیف مجھے اپنے جسم میں محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے زینت، مجھے جانے دو۔ میں پہلی بار اپنے دل کو ساحر کے لیے تڑپتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس سے کہا، مردان خانے میں مت جائیے گا سردارنی، ورنہ سردار جی کبھی معاف نہیں کریں گے۔ زینت نے روتے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر تم رسم پوری کر دیتی تو آج میرے پوتے کے ساتھ یہ نہ ہو رہا ہوتا۔ خانم بیگم غراتی ہوئی میرے پاس آئیں۔ میں نے نفرت سے سر جھٹکتے ہوئے ان سے نظریں ہٹاتے اپنے مجازی خدا کو دیکھا، جو کوڑے کھا چکا تھا لیکن اس کے ماتھے پہ ایک شکن تک نہ تھی۔ پسینے سے شرابور تھا، آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پہ برداشت کرنے کی وجہ سے سرخی چھائی ہوئی تھی۔ ہو گئی آپ کی سزا پوری، اب میری بیوی کی طرف کوئی بھی نہیں بڑھے گا، کیونکہ ساحر علی خان اگر جان دے سکتا ہے تو جان لے بھی سکتا ہے۔ شیر کی طرح غراتے وہ سب کو سکتے میں ڈال کے میری جانب آیا تو میری آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کے وہ دھیما سا مسکرایا۔ اپنی قمیض پہنتا وہ اس وقت سب کی نظروں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ میرا ہاتھ تھامے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ایسے تھا جیسے اسے کوئی تکلیف ہی نہ ہو، اور میری حالت ایسی تھی کہ وہ کوڑے میرے اوپر برسائے گئے ہوں۔ اس کی اذیت مجھے خود پہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آج تک ایسا ضبط کسی مرد میں نہیں دیکھا تھا۔ پیر صاحب نے غصے سے سردار حشمت علی خان کی جانب قدم بڑھائے۔ حشمت خان، جو کچھ بھی ہوا ہے آج اچھا نہیں ہوا۔ بہتر ہوگا سرداری کے لیے، دستار بندی کے لیے کل خاندان کے کسی اور فرد کو پیش کریں، ورنہ یہ ہماری لنکا ڈھا دے گا، ورنہ مجھے سخت فیصلہ لینا پڑے گا، اور میں 1 منٹ کی بھی دیری نہیں کروں گا۔ وہ سردار حشمت خان کے کان میں سخت انداز میں سرگوشی کر رہے تھے، اور ساحر کو سرداری سے ہٹانے کا ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا اس کی موت۔ اور وہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن اپنے جگر کے گوشے کو مارتے کیسے؟ ایسے لگ رہا تھا تاریخ اپنے آپ کو پھر سے دہرا رہی تھی۔ 27 سال پہلے ان کے ایک بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی، حادثاتی موت۔ اس کے بعد ان کی بہو
حادثاتی طور پہ تہخانے میں دم توڑ گئی تھی، اور آج ان کا پوتا اور اس کی بیوی، یوں تو سارا خاندان ختم ہو جائے گا۔ ساحر علی خان نے ایک نہیں 10 گاؤں کا سردار بننا تھا، اور پیر صاحب بھی 10 گاؤں کے پیر تھے، اور ان کا کہا حرف آخر ہوتا تھا۔ سب ان کو بہت مانتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے پیر چھوتے تھے۔ اس وقت حشمت صاحب خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ وہ پیر صاحب کی بات ماننے پہ مجبور تھے، انہیں کل تک فیصلہ لینا تھا ہر حال میں۔